بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم لوگ علوم الحدیث کی سٹڈیز کر رہے ہیں اور آج ہمارا ٹاپک اسناد اور اس سے متعلقہ علوم. اب یہ کیا انالیسس آف بیبلیوگرافی آف آل دا نیریٹرز، اور اس میں پھر کوئی ایک علم نہیں ہے، یعنی اب یہ نیریٹرز وہ ہیں کہ جنہوں نے حدیث کو لکھا، ریکارڈ کیا یا سنا اور پھر اگلی نسل کو پہنچا. تو وہ بندے کی بیبلیوگرافی کی سٹڈی آپ کیسے کریں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو کہ یہ صاحب یہ نیریٹر جو ہیں ریلائبل ہیں یا نہیں ہیں. تو یہ اصل میں اس میں کئی علوم اس میں اکٹھے ہوتے ہیں. اب دیکھیں کیا کیا علوم آتے ہیں. یاد ہوگا کہ ہم نے علوم الحدیث کی پہلے تو ڈیفینیشن کی تھی پہلے لیکچر میں ہی، اور پھر اس کے بعد پھر علوم الحدیث کا مطالعہ. تو آج HS02 کا یہ لیکچر چل رہا ہے جس میں آج ہم ایک جانچ پڑتال کے طریقوں کی سٹڈی میں ہم آ رہے ہیں. تو ایک بار پھر یاد کریں کہ ہم نے کافی عرصہ پہلے یہ دیکھا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں وہ اس طرح کی ہوتی ہیں. متواتر تو وہ ہوتی ہیں کہ جس میں 100% جس میں یقین ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اس کے لیے لازمی ہوتا ہے کہ صحابہ کرام بھی کوئی ڈھیروں صحابہ کرام وہی بیان کر رہے ہیں، پھر اگلی نسل میں ہزاروں بندے ہیں، پھر اس سے اور مزید آپ کہہ رہے ہیں 10,000 ہو گئے، پھر اس سے اگلی نسل میں جا کے وہ 1,00,000 ہو سکتے ہیں. تو اتنی بڑی تعداد جو آتی ہے تو اس میں یہ پاسبلٹی نہیں ہے کہ کوئی غلطی یا کوئی فراڈ آیا. اب خبر واحد ہوتی ہے کہ یہ وہ ہے کہ جس میں ایک یا چند افراد ہی اس حدیث کو بیان کر رہے ہیں. اب صحابہ کرام میں تو چند ہی کے ہو سکتے ہیں، لیکن اگلی نسل میں زیادہ ہونے چاہیے. مثلا 3 صحابہ اگر بیان کر رہے ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ان کے اسٹوڈنٹس میں چلیں 30 کے قریب تو ہونے چاہیے نا بندے اگلی نسل میں، اور اس سے اگلی نسل میں چلیں اب 30 سے 300 کر لیں، پھر اس سے اگلی نسل میں 3000 ہو جانے چاہیے. تو ہوتے ہوتے دیکھیں یہ ٹوٹل 7-8 بندے ہی ہوتے ہیں کہ جہاں آ کے وہ بک پھر لکھی جاتی ہے، اور بک سے پھر وہ جن صاحب نے بک لکھی وہاں سے انہی کی زندگی میں ہزاروں کاپیز مختلف شہروں میں آئیں، اور وہاں سے پھر ہزاروں لاکھوں. جیسے صحیح بخاری کی آپ بات کر لیں تو وہی بک یعنی جب سے بخاری صاحب نے لکھی 256 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، تو ان کی زندگی کے زمانے میں ہزاروں کاپیز مختلف شہروں میں آئیں، اور وہاں سے پھر ہر شہروں سے ہوتے ہوتے آج تک آپ کے پاس موجود ہے، اور آپ کو معلوم ہے کہ جناب سیم وہی لکھا ہوا ہے جو بخاری صاحب نے لکھا تھا. تو یہ ہوتی ہیں خبر واحد. اب اس میں 2 طرح کی ہوتی ہیں، ایک صحیح کہ جو آتھینٹک ہو تو اس کو 80 to 90% کہتے ہیں. 100% اس لیے نہیں کہتے کہ اس میں ظاہر ہے کہ بندے ہر ٹائم میں اور ہر شہر میں ہزاروں نہیں ہیں اس لیے. اچھا وہ صحابہ کرام کے زمانے میں کم ہے، اس سے اگلی نسل میں چلیں وہ بھی چند ہی ہوں گے، لیکن اس سے زیادہ آ کے تو پھر تو تواتر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن اصل چیز بالکل اوریجن سے دیکھنے کی ہوتی ہے. حسن اس کو کہتے ہیں جس کو 50 to 80% کہہ لیجئے. یہ نمبر تو میں نے یاد کیے، محدثین نے نہیں کیے، یہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ جسٹ آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہ. اور پھر ضعیف یا ویک حدیث وہ ہوتی ہے کہ جس کو 1 to 50% تک کی آپ مارکس آپ دے سکتے ہیں. اور پھر 5ویں قسم ہے جسے موضوع کہتے ہیں، جو فیک، اسکیم یا فراڈ آپ پہ کہ جس میں 0 سے آپ مائنس کریں تو -100% تک ٹائپ کے آتے ہیں. اور یہ کس طرح سے ریسرچ کرتے ہیں، ایک تو اس بات کو اس کو کہتے ہیں متن، اور دوسری ہوتے ہیں کہ جو راوی جو نیریٹرز ہیں وہ بندے کیسے، اگر وہ ریلائبل ہیں یا نہیں ہیں. اگر تو بہت ہی ریلائبل ہے اور چند لوگ ہیں لیکن سارے ریلائبل اور ہر ٹائم میں، پھر وہ صحیح حدیث ہوتی ہے جسے 80-90% آپ کہہ رہے ہیں. اور ہیں ریلائبل وہ ہیں لیکن کوئی غلطی یا کچھ ایسی چیز آ گئی تو وہ حسن کہلائے گی 50 to 80%. اور اگر ان میں کوئی بندے ایسے مل گئے کہ جو ریلائبل ہی نہیں ہے
تو پھر وہ ضعیف ہوتی ہے. اور جہاں پہ ایسا آدمی آپ کو مل جائے اور بات ایسی جو قرآن اور سنت کے خلاف ہو، دیگر حدیث کے خلاف ہو بات، اور وہ بندہ بھی فراڈ کرنے والا آدمی ہو، تو پھر جا کے وہ موضوع ہوتی ہے. اسی علم کو جرمن اسکالر اسپرنگر 1893 میں ان کا انتقال ہوا، تو اس سے پہلے ہی انہوں نے یہ علم الحدیث کی اسٹڈی کی تھی. تو وہی وہ کہتے ہیں کہ نہ تو ماضی اور نہ ہی دور جدید میں کسی قوم نے اسماء الرجال جیسی غیر معمولی سائنس پیدا کی جس نے 5 لاکھ مسلمانوں کے حالات زندگی کا علم ہو سکتا. اس کے لیے آپ انگلش میں، یا آپ کو اگر جرمن آتی ہے، اوریجنلی تو انہوں نے جرمن میں لکھا ہوگا نا، تو آپ اس سے ان کے نام کو لے کے اور پھر آپ ساتھ حدیث کا لفظ بھی ایڈ کر لیں، پھر آپ سرچ کریں تو ان کے اوریجنل الفاظ میں آپ کو مل جائے گا. تو یہ دیکھیں ان کی ریسرچ ہے، نان مسلم ہے، انہوں نے یہ کیا، تو میں جان بوجھ کے یہ کر لیتا ہوں. اب دیکھیے کہ 2 طریقے ہیں دیکھنے کے. درایت، جسے متن کہتے ہیں، کہ حدیث میں جو بات ہے قرآن سنت اور لاجک کے مطابق ہے یا نہیں. اگر اس کے الٹ ہے تو پھر تو کوئی غلطی ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات قرآن کے خلاف ہو ہی نہیں سکتی. سنت وہ ہے کہ جس میں ہزاروں صحابہ، ہزاروں سے پھر اگلی نسل میں لاکھوں سے پھر کروڑوں تک پہنچے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک وہ عمل ایک ہی ہے، اس میں کوئی فرق نہیں. یہ ہوتی ہے سنت. اور لاجیکل وہی بات ہے کہ جنہوں نے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سنا، بیان کیا، تو اس میں انسان کی بات ہے نا، غلطی بھی ہو سکتی ہے. تو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان لاجیکل قسم کی کوئی بات ارشاد فرمائے. وہ اس لیے نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت بڑی وزڈم اور نالج اور وزڈم سب کچھ آپ کو سکھائی گئی تھی، اور آپ کوئی ایسی نامعقول بات کرتے ہی نہیں تھے. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو نامعقول لگے، لیکن ہے وہ معقول ہی، اس کو تھوڑا سا چیک کر لیں. اچھا، دوسرا ہے ورایت، جس کو راوی، ان کے بارے میں ڈیٹیل، سند کے چین آف نیریٹرز کے بندے کون ہیں، ان کا نام معلوم ہے، ان کے حالات، ان کی بیبلیوگرافی معلوم ہے، مفاد پرست تھے یا نہیں تھے، یا ریلائبل تھے کہ نہیں تھے. یہ راوی اپنے استاد سے حدیث لے بھی سکتا تھا یا لیا ہی نہیں انہوں نے. کیا یہ راوی حدیث کو سن کر محفوظ رکھنے، ریکارڈ کرنے کا ان کی کیا صلاحیت تھی کہ نہیں. اور اگر یاد ہی کرتے رہے تو بڑھاپا جب گزرا تو کہیں سٹھیا تو نہیں گئے تھے وہ. یہ ساری بیبلیوگرافی میں ان کی آتی. تو آج میرا ٹاپک بیبلیوگرافی ہی ہے. تو یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. اچھا، پھر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو راوی اگر کسی خاص سیاسی پارٹی یا مذہبی فرقے سے آئے اور وہ کوئی پروپیگنڈا کرنے والے ایجنٹ تھے یا نہیں. اگر تھے تو پھر تو انہوں نے بڑی جعلی باتیں حدیثوں میں ڈال سکتے ہیں. کہ میں ایگزامپل، یہ پہلے بھی میں نے عرض کی تھی، ابو داؤد صاحب کی بک ہے، اس میں انہوں نے راویوں کے نام دیے ہیں. مسدد، انہوں نے ابو بکر بن شیبہ، یعنی یہ دونوں شاید کلاس فیلو تھے جنہوں نے ابو داؤد صاحب کو سنائی حدیث. دونوں نے بتایا کہ ہم نے یحییٰ سے سیکھا، اور یحییٰ صاحب نے عبید اللہ سے سیکھا ہے، عبید اللہ صاحب نے ولید بن عبداللہ سے سیکھا ہے، اور ولید صاحب سٹوڈنٹ ہے اور ان کے استاد یوسف بن ماہک صاحب ہیں. پھر یوسف صاحب سٹوڈنٹ ہیں ایک صحابی کے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ ہے. تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو بات سنتا تھا لکھ لیتا تھا تاکہ یاد کر سکوں. تو قریش کے لوگوں نے ان کو کہا، بھی یہ کیا کر رہے ہو تم؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو انسان ہے اور کبھی غصے اور خوشی میں بات کر سکتے. تو اب کچھ دن کے لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے سوچا، تھوڑی دیر کے لیے نہیں لکھا. پھر آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ اپنی انگلی سے اپنی دہن مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، اب لکھ لیا کریں، اس کی قسم کہ جن کے قبضے میں میری جان ہے، کہ اس اللہ کی یہاں سے سوائے حق کے اور کچھ نہیں نکلتا، کہ کوئی ان ایتھیکل کچھ آپ کو بات بھی نہیں ملے گی میرے پاس، اور نہ ہی کوئی ایک لاجیکل بات ہی آئے گی کہ آپ کے
عقل کے خلاف یا قرآن کے خلاف کوئی بات نہیں آئی، آپ لکھیں۔ تو اس لیے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے خود ان کی ڈائری تھی جس میں وہ لکھتے تھے۔ تو اب آئیے حدیث کی جانچ پڑتال میں کیا کوشچن ہوتے ہیں۔ اب میرا ٹاپک آ جائے سند کا، چین آف نریٹرز کے بارے میں کیا کیا سوال پیدا ہوتے ہیں۔ یہ لیجئے 12 سوال آپ کی خدمت میں رکھیں۔ فرض کر لیں کہ مسٹر اے نے آپ کے پاس حدیث پہنچی، تو آپ نے چیک کرنا ہے مسٹر اے ان کی شہرت کیسی گزری ہے، کیا دیانتدار اور محتاط آدمی تھے یا نہیں تھے، کیا وہ اپنی نارمل زندگی میں ایک معقول آدمی تھے، کہیں وہ لا ابالی یا لاپرواہ قسم کے آدمی تھے یا نہیں تھے، کیا وہ کسی خاص سیاسی یا مذہبی فرقے کے تھے کہ اس کے ایک ایجنٹ کے طور پر وہ عقائد اور نظریات کو حدیثیں گھڑ کے جعلی حدیثیں آپ کو سنا رہے ہو، کہیں وہ کسی شخصیت کی عقیدت کے جوش میں اندھے تو نہیں ہو گئے، چلو خود تو وہ معقول ہے لیکن ان کے ٹیچر جو ہیں وہ ایسے کہ وہ کسی خاص فلسفے کی جھوٹی حدیثیں بیان کر رہے ہیں، یہ بھی چیک کرنے کی ضرورت ہے نا۔ عمر کے کسی حصے میں ان کی یادداشت کمزور تو نہیں ہو گئی تھی، یا ان کی حدیث لکھنے والی ڈائری گم تو نہیں ہو گئی تھی کہ اس کا مطلب پھر تو ڈیلیٹ ہو گیا، پھر ہو سکتا ہے غلطی ہو گئی ہو ان سے۔ یہ صاحب حدیثوں کو لکھتے تھے یا صرف یاد ہی کرتے تھے؟ ان کے قریب جو لوگ تھے ان کی ان کے بارے میں کیا رائے ہے، یعنی اس بندے کے بارے میں بھی مسٹر اے کا پوچھ رہے ہیں، اور ان کے کلاس فیلوز ان کی رائے کیا ہے، اور پھر ان کے کلاس فیلوز کو بھی چیک کرنا کہ وہ ریلائبل ہیں کہ نہیں، وہ کس شہر میں رہتے تھے، انہوں نے کس کس حدیث اسکالر سے تعلیم حاصل کی۔ فرض کرنے کہ مسٹر بی سے انہوں نے سیکھی، تو پھر یہ بھی چیک کریں مسٹر اے کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، اور ان کے جو ٹیچر مسٹر بی تھے وہ کس شہر میں تھے، کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئی، ان کے کس کس محدث اسکالر یعنی ٹیچر اور اسٹوڈنٹ سے ملاقات ہو بھی سکتی کہ نہیں۔ یعنی اگر یہ معلوم ہوا کہ مسٹر اے جو ہے عراق میں رہتے تھے اور کبھی عراق سے باہر نہیں نکلے، مسٹر بی جو ہے اسپین میں رہتے تھے اور وہ کبھی اسپین سے باہر نہیں نکلے، تو پھر کبھی ان میں ملاقات کیسے ہو سکتی؟ پھر اس کا مطلب یہی ہو سکتا ہے کہ لیٹ سپوز مسٹر اے باقی کوئی معقول لاجیکل آدمی ہے، کچھ ان میں وہ نہیں چیز نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے بیچ میں کوئی ایک صاحب ہوں گے، کوئی مسٹر سی ہوں گے کہ جن کو جو اسپین میں تھے انہوں نے مسٹر بی سے سیکھا، پھر آگے مسٹر اے کو بتایا۔ تو آپ کو چیک کرنا ہے، تو مسٹر سی کا اگر تو آپ کو معلوم ہو گیا تو پھر مسٹر سی کے پہ بھی یہی کوشچن پوچھ لیں کہ یہی ہے، اور اگر ان کا نام بھی معلوم نہیں ہے تو پھر کچھ نہیں ہو سکتا، پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہو جائے گی، کمزور ہو جائے گی۔ اور اسی طرح ٹیچر ریلائبل ہیں کہ نہیں ہے، انہی کے بارے میں یہی کوشچن آئیں گے، تو آپ کہیں گے جی ہم کہاں سے کریں؟ آپ کے لیے یہ سارا کام محدث اسکالرز نے کر دیا آپ کے لیے، یعنی ظاہر ہے کہ یہ محدثین جس زمانے میں تھے تو یہی راوی ان کے زمانے میں جو زندہ تھے، یہ سارے جا کے ان کو مل لیے، انٹرویو کر لیا، ان کے جتنے بھی ملنے جاننے والے ساروں سے مل کے ان سے پوچھ بھی لیا اور انٹرویو بھی کر لیے، یعنی ان کے کلاس فیلوز کا بھی کر لیا وہ بھی، اور جس بندے کے جو بھی فوت ہو گئے تو پھر ان کے بیٹوں پوتوں رشتہ داروں دوست کلاس فیلوز، یا کلاس فیلو نہیں تو چلو ان کے اسٹوڈنٹس مل گئے، اسٹوڈنٹس کے اسٹوڈنٹ مل گئے، تو ان سے پوری بیبلیوگرافی مل جاتی، تو جو بھی مل گئی وہ انہوں نے پورا ریکارڈ کر کے آپ کو دے دیا۔ اب آپ کو یوز کیسے کرنا ہے یہ میرا ٹاپک ہے، یہ میں آپ سے عرض کروں گا۔ ابھی تو وہی جو میں نے پہلے ایک ایگزامپل دی تھی کہ لیٹ سپوز کہ کوئی مسٹر اے ہیں، انہوں نے بی سے سنا، بی نے سی سے، سی نے ڈی سے، پھر ای سے، پھر انہوں نے ایف سے سنا، پھر جی سے، اور پھر وہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آتی ہے، تو آپ کو یہ سب اے بی سی ڈی ان سب کو ای ایف جی سب کو چیک کرنا ہے کہ یہ بندے کون ہیں، ریلائبل ہیں کہ نہیں۔ تو اب ہوتے ہوتے اس کے لیے ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ حدیث اور اخبار نقل کرتے وقت اس طریقے کی پیروی کرے کہ جیسے ابن مبارک اسکالر بتاتے ہیں، استاد اسناد یعنی سند وہی ہے، چین آف
نریٹرز، یعنی اے سے لے کے جی تک جن کے نام ہیں ان سب کے وہ ہے. تو یہ دین میں سے ہے. اگر اسناد نہ ہوتی تو دین سے متعلق ہوتا تو جو شخص جو دل چاہتے کہہ دیتا. اسی طرح سوری اسکالر وہ کہتے ہیں کہ اسناد مومن کا ہتھیار ہے کہ جس کے ذریعے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ حدیث ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ استاد اسناد کو بلند کرنے کی کوشش اسلاف کا طریقہ رہا ہے کہ جنہوں نے اب اتنے 5 لاکھ کے قریب انسانوں کی بیبلیوگرافی لکھ دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی شاگرد فرض کر لیں کہ ان سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بیان کی ہوئی حدیث سننے کے بعد وہ پھر کوفہ سے مدینہ آتے اور پھر آ کے عمر رضی اللہ عنہ سے بھی کنفرم کرتے. یعنی دیکھیں محدثین نے یہ کام کیا. یعنی میں نے تو صحابہ کرام کے نام کہے ورنہ اگلی نسل کے بھی جو بندے ہیں کہ ایک صاحب نے کہا کہ جی میں نے اپنے اب وہ صاحب مثلا مسٹر اے رہتے تھے بغداد میں اور مسٹر بی جو ہے بصرہ میں، یہ دونوں شہر عراق کے، ملاقات ہو سکتی ہے ان میں. ٹھیک ہے جی. تو اے نے بتایا کہ بی سے سنا، اچھا بی کا پتہ چلا جی وہ زندہ ہے جی. ٹھیک ہے. اب محدث نے کیا کیا کہ وہ بغداد سے بصرہ چلے گئے، جا کے مسٹر بی سے مل لیے، پتہ چل گیا کہ جی یہ حدیث آپ نے فرمائی ہے، بتائیے. ٹھیک ہے جی، بات کنفرم ہو گئی. اب وہ بھی چیک کر لیا کہ مسٹر بی آپ نے کہاں سے سنا؟ وہ جی مسٹر سی سے سنا ہے، اور مسٹر سی جو ہے نا مدینہ منورہ میں رہتے تھے. تو اب محدث اچھا وہ زندہ ہے؟ وہ کہتے نہیں جی ہو سکتا ہے فوت ہو گئے ہوں، مجھے نہیں پتا، میری جب ملاقات تب تو زندہ تھے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ کہتے 2 سال ہوئے. ٹھیک ہے جی. اب وہ گئے مدینہ، اگر مسٹر سی زندہ ہے ان کا انٹرویو کر لیا، لیکن اگر وہ فوت ہو گئے تو ان کے کلاس فیلو سے وہی حدیث پوچھ لیں گے، اگر مل گئی تو ٹھیک ہے، دیٹس گڈ، کہ اس کا مطلب سی کی بات ریلائبل ہے. ان سب کو ایسے چیک کرتے گئے. تب آپ فرض کیجئے، یہ ایک ایگزامپل آپ کے سامنے کہ مسٹر اے فرض کیجئے کہ ان کا آپ کو بیبلیوگرافی میں پتہ چلا 150 ہجری میں انتقال ہوا ہے. اب وہ مسٹر سی سے حدیث لے رہے ہیں، اور جبکہ مسٹر ڈی جو ہے، جو مسٹر سی ہے، وہ 100 ہجری میں انتقال ہوا ہے ان کا. اور مسٹر سی کہتے ہیں میں نے مسٹر ای سے سنی ہے، اور وہ 50 ہجری میں ان کا انتقال ہو چکا تھا. اس کے بعد مسٹر ای بتاتے ہیں مسٹر جی کے بارے میں نے ان سے سنا ہے جو 20 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. اور پھر آتا ہے یہ چین آف نیریٹرز، یہ سند جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال 11 ہجری میں ہوا ہے. تب آپ ذرا دیکھیں گے ایک دوسرے کی متضاد ہیں، اور اس کا مطلب بلند اور پست ہے یا اعلیٰ یا ادنا ہے. یعنی یہ کیا ہے؟ یہ چیز چیک کرنے کا کیا مطلب ہے کہ اس میں یہ جو بات آئی ہے وہ بات کیا کوئی بہت اچھی درجے کی ہے یا کوئی کمزوری جیسی بات ہی ہے، کوئی عجیب سی بات ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لگتی نہیں ہے آپ کو کہ آپ نے فرمائی ہو. اچھا آپ کو تو فیل ہوا نا ابھی، لیکن آپ نے چیک کرنا. تو یہ بھی چیک کریں کہ عالی اسناد یعنی سب سے اچھی سند کون سی ہے. اب ظاہر ہے کہ سند کے بندے اگر کم ہے، جیسے اوپر والی دیکھیں اس میں 7 آدمی ہیں اے سے لے کے جی تک، آپ نے 7 کو چیک کرنا ہے. دوسری روایت آپ نے دیکھی اے سی ای جی، 4 آدمیوں کے نام ہیں. تو اگر 4 ہی ہیں تو آپ نے 4 کو ہی چیک کرنا بس، تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہیں سے. تو اب دیکھیں رزلٹ یہی ہے اس میں آتا ہے کہ یعنی اگر کم آدمی ہے تو پھر آپ کو چیک کرنا آسان ہوگا. اچھا اب اس میں سوچیں مسٹر جی فوت ہوئے 20 ہجری میں اور مسٹر ای فوت ہوئے 50 ہجری میں، تو کیا ای اور جی میں ملاقات ہو سکتی ہے؟ لاجیکلی سوچیں، میرے خیال میں ہو سکتی ہے نا. اس لیے کہ مسٹر ای جب فوت ہوئے 50 ہجری میں تو اس سے 30 سال پہلے ہی مسٹر جی سے ملاقات ہوئی ہوگی، 30 سال پہلے. تو ٹھیک ہے 30 سال کا، یا مسٹر ای کو چیک کر لیں ان کی عمر اپنی کتنی ہے. تو عمر اگر پتہ چلا کہ صرف 20 سال میں ہی فوت ہو گئے پھر ملاقات نہیں ہو سکتی تھی، لیکن پتہ چلا کہ مسٹر ای کی نے لمبی عمر پائی ہے تو پھر تو جی سے ملاقات ہوئی ہوگی. اسی طرح ای اور سی کو آپ آپس میں ایسے ہی دیکھ لیں. تو اب آپ کو اگر پتہ چلا کہ مسٹر اے سی ای جی چاروں کی عمر بڑی لمبی پائی ہے تو پھر تو ملاقات سبھی کی ہو سکتی ہے. دیٹس گڈ، آپ کو اس سے آئیڈیا ہو جائے. اب آپ دیکھیں کہ رزلٹ اس میں یہ آتا ہے کہ
اکثریت کے نزدیک علو نزول سے بہتر ہے، یعنی علو کا مطلب اونچا ہونا، یعنی یہ ایک اونچا سٹیپ اس کا بنا، اور نزول وہ ہے کہ جس میں زیادہ بندے اور دور دور دوسرا کا آپس سے تعلق دور ہے، تو وہ ذرا کمزور سند ہوگی۔ ابھی بات ہو رہی ہے سند کی، ورنہ تو جو بات تھی اندر کہ جو جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، پہلے تو اسی کو چیک کرے نا کہ قرآن اور سنت اور دیگر حدیث سے میچ ہے، تو چلو وہاں تک تو بات آپ کو آ گئی کہ ٹھیک ہے میچ ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے سند کو چیک کرنے کا ہے کہ وہ بندے ریلائبل ہیں کہ نہیں، وہ اب آپ نے چیک کیا۔ اب آئیے اگلا سٹیپ، اعلیٰ اور نازل۔ نازل ہوتی ہے نیچی، سند کون سی ہوتی ہے، اس کی کیا ڈیفینیشن کیا ہے؟ سند کے علو کی 5 صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ایک علو مطلق جس کو ایبسولوٹ ہائٹ، اور باقی علو ریلیٹو ہائٹ کہ نسبتاً ہائی۔ اب یہ کیا ہے؟ صحیح اور پاکیزہ ترین یہ ہوگی کہ اس کے یہ جو بندے ہیں وہ بہت بڑے بڑے اسکالرز ہیں اور مشہور شخصیت ہے۔ مثلا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث بیان کی، انہوں نے نافع سے سنی، نافع نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے، اور وہاں سے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک آئی۔ صرف 3 بندے ہیں۔ تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بک لکھ رہے، اور وہ بہت ہی ریلائبل قسم کے اسکالر ہے، بہت نالجیبل ہے، جنہوں نے 50 سال تک مسجد نبوی پہ انہوں نے پڑھایا ہے، اور پھر ان کے اسٹوڈنٹس ہی زیادہ افریقہ اور اسپین میں بہت پہلے۔ اب نافع یہ مالک کے استاد ہیں، نافع صاحب، یہ نافع مدینہ منورہ کے رہنے والے بڑے اسکالر تھے تابعین میں سے۔ اچھا، اور نافع صاحب نے ایک صحابی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ یہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے۔ اچھا، ہر ایک کی آپ بیبلیوگرافی کے حساب سے دیکھیں، کیا ان کی ملاقات ہو سکتی ہے آپس میں؟ لاجیکلی سوچ لیں، مالک اور نافع کی ملاقات ہو سکتی ہے؟ بالکل ہو سکتی ہے، کیا خیال ہے؟ کیونکہ مالک صاحب تو 179 ہجری میں فوت ہوئے، جبکہ نافع صاحب 169 ہجری میں فوت ہوئے۔ 10 سال کا ہی فرق ہے، اور بیچ میں دونوں نے ماشاءاللہ عمر بڑی لمبی پائی۔ اب چلے آئے نافع اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھیں، تو عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے ہیں، یعنی ہجری کیلنڈر سے 12 سال پہلے ہی پیدا ہوئے، اور پھر 73 ہجری میں انتقال ہوا، یعنی ان کی 85 ایئرز کی ایج انہوں نے پائی ہے۔ تو وہ 73 میں انتقال ہوا ہے، اور نافع صاحب 69 ہجری میں پیدا ہوئے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ آخری یہی ہو سکتا ہے کہ نافع صاحب جو ہیں وہ صرف 4 سال کے ہوں گے کہ جب لاسٹ ان کی ملاقات عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ہوئی ہو۔ لیکن نافع بہت ریلائبل ہے، اور ان کی جو بہت بڑے اچھے اسکالر ہیں، اور پھر انہوں نے جو حدیث بیان کی وہی ان کے اچھی عمر کے اور بھی جو کلاس فیلوز تھے ان کے، وہ سب وہی بیان کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ نافع صاحب کی سند بہت ہی مضبوط ہے۔ اچھا، دوسرا آپ دیکھ لیں کہ جو اس سے ذرا کمزور ہے، حدیث کے کسی ماہر امام سے قربت، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک راویوں کی تعداد زیادہ ہے تو حدیث کے کسی امام جیسے عامش، ابن جریج یا مالک، یعنی ان کا ٹیچر کون ہے، تو اگر ٹیچر جو ہے وہ اچھے اسکالر ہیں تو پھر بھی چلو ایک آپ کی جو سند ہے وہ مضبوط ہے، لیکن چلو وہ اتنی نہیں ہے جیسی اوپر ابھی میں نے مالک، نافع اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ والی بات کی ہے، وہ زیادہ مضبوط ہے، یہ بھی مضبوط ہے، کہہ لیں آپ اراؤنڈ 80-90% یہ بھی مضبوط ہے۔ اچھا، راوی کی وفات کی وجہ سے علو یہ بھی ہوتا ہے۔ اس کی یہ ایگزامپل ہے کہ جیسے امام نووی صاحب نے اپنی بک میں لکھا ہے، ابو بکر بن خلف انہوں نے حاکم صاحب سے سنی، پھر ان کی نسبت پھر بہقی نے حاکم صاحب سے سنی ہے، اس کی سند ہے۔ تو اب اس میں دیکھیں کہ بہقی صاحب کا جو انتقال ہوا ہے 458، جبکہ ابو بکر صاحب نے 487 میں انتقال ہوا ہے ان کا۔ اچھا،
پھر بہکی صاحب کا زمانہ ابن خلف کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب ہے. انہیں اب آپ دیکھیں، آپ میچ اس لیے کر رہے ہیں کہ چلیں بہکی صاحب کی عمر پہلے گزری ہے تو اس لیے ان کی جو سند ہے نا وہ زیادہ مضبوط ہوگی، جبکہ ابوبکر صاحب بعد میں فوت ہوئے تو اس کا مطلب ہے کہ ان کے بیچ میں اور بندے بھی آئے ہوں گے تو ان سب کو بھی چیک کرنے کی ضرورت پڑے گی. اچھا بہکی صاحب سے اب اور پیچھے چلے جائیں، بخاری صاحب پہلے آئے تو بخاری صاحب 256 ہجری میں فوت ہوئے تو ان کی جو سند آئے گی وہ زیادہ اوتھینٹک ہوگی. اچھا ان سے اور اب پیچھے چلے جائیں، امام مالک پہ آ جائیں، انہوں نے بک لکھی ہے 179 ہجری میں انتقال ہوا تو ان کی جو ہے اور زیادہ اوتھینٹک ہوتی چلی جائے گی سند کہ جی ان کی بک زیادہ مضبوط ہو. حدیث سننے میں اولیت کی وجہ سے علو، یعنی جس شخص نے اپنے استاد سے حدیث کو پہلے سنا اس کی سند بعد میں سننے والے کی نسبت زیادہ اعلیٰ ہے. یعنی مثال کے طور پہ کلاس فیلوز ہیں، ایک کلاس فیلو نے فرض کر لیں آج سنی اپنے ٹیچر سے، دوسرا کوئی راوی ہے وہ کوئی 40 سال بعد ملا اور اس نے سنا، تو پھر آپ کی سند زیادہ مضبوط ہوگی نا کہ آپ سے پہلے سنا، کیونکہ آپ کے استاد بھی اس ٹائم جوان ہوں گے جب آپ نے سنا ہوگا. تو اس لحاظ سے اس کو بھی چیک کیا جاتا ہے. اب کتابیں بھی دیکھتے ہیں کہ علماء اعلی اسناد کی ترجیح دیتے ہیں. اس کے لیے اگزامپل ان بکس کی ہیں. ابن حجر کے لیے ثلاثیات بخاری، یعنی انہوں نے کیا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے وہ احادیث بیان کیے کہ جس میں صرف 3 آدمیوں کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ رہا بات. یہ میں نے وہی اگزامپل کی جیسے مالک، نافع، عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ، 3 بندے اور تینوں بڑی لمبی عمر کے ہیں. تو یہ سب سے اعلیٰ درجے کی سند ہے. اچھا اس طرح احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ کیا ہے، سفارینی یہ ثلاثیات کہ انہوں نے بھی ایسی احادیث کی ہیں اکٹھی کہ جس میں صرف 3 بندے ہیں. اس کو ثلاثیات، ثلاثہ کہتے ہیں 3 کو عربی میں، تو ثلاثیات 3 بندوں کے ذریعے سے سند آئی ہے اور تینوں ریلائبل ہے. لیکن اگر 7 آدمی ہو تو پھر بھی ریلائبل ہوں گے، لیکن پھر بھی تھوڑا سا چانس تھوڑا سا بن جائے گا غلطی کا. چلو بندہ ٹھیک ہے ریلائبل ہے، لیکن غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے. لیکن 3 ہو تو اتنی سند زیادہ مضبوط ہوتی ہے. تو یہ سند مضبوط ہونے کے لیے یہ چیزیں چیک کی جاتی ہیں. تو یہ ابن حجر صاحب نے اسپیشل صحیح بخاری میں سے سلیکٹڈ وہ بک حدیث لکھی ہیں، وہی بیان کی ہیں کہ جو صرف 3 بندوں کے ذریعے آئی. اچھا جب اگلا سٹیپ یہ بھی کرنا ہوتا ہے موافقت، یعنی اڈاپٹیشن، کہ صحاح 6 کے مصنفین، یعنی صحاح 6 کون سی ہیں؟ وہی بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، تو یہ 6 بکس اور بن جاتی ہیں نا یہ بہقی. تو ان سب کو آپ کر لیں تو اس کے لیے مصنفین کے اساتذہ میں کسی تک کم واسطوں سے سند کے پہنچے گی تو اس کو موافقت کہیں گے کہ میچ ہو گئی ہے، اس سے اڈاپٹیشن ہو گئی. جیسے ابن حجر صاحب نے اپنی بک میں لکھا کہ جیسے امام بخاری نے اپنی سند قتیبہ سے سنی، انہوں نے امام مالک سے سنی. اب فرض کیجئے کہ بخاری اور قتیبہ کے درمیان 8 آدمی اور ہیں، تاہم اس حدیث کو کسی اور کوئی سند سے وہی حدیث آ رہی ہے کہ جس میں ابو العباس السراج نے، جو امام بخاری کے استاد ہیں، انہوں نے قتیبہ سے سنی اور جس میں 7 آدمی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ والی جو سند ہے یہ زیادہ اوتھینٹک ہوگی کہ جس کے بندے کم ہیں، اور بندے ہوں گے بھی تو زیادہ نالجیبل آدمی ہوں گے. کیا خیال ہے اس کو آپ کیا کہیں گے؟ اب تو جناب کہیں گے کہ ہاں جی بالکل یہ زیادہ اوتھینٹک یہ طریقہ ہے. تو وہیں سے آپ کو خود اندازہ ہو جاتا ہے کہ سند اس طرح سے مضبوط ہوتی آپ کو سمجھی جاتی ہے. اچھا ایک طریقہ بدل چینج، یعنی ایک طریقہ یہ بھی ہوا کہ
ایک بک کے اسکالر نے استاد میں سے ایک کی ہم سبق، یعنی اس کے جو ہمیں سبق جو کلاس فیلو ہے، اس تک کم واسطوں سے پہنچے، تو اس کو کہتے ہیں، اس کو ابن حجر صاحب نے اس میں بک میں بہت ساری ڈیٹیل سے ایگزامپل دی ہیں، کون سی احادیث اکٹھی کی ہیں۔ مثلا امام بخاری کی سند کے مقابلے میں ایک اور سند لے آئے، اچھا ایک سند میں بندے وہ بھی ریلائبل ہیں، دوسری میں بھی ریلائبل ہے، لیکن ایک کے جو اسکالر ہیں وہ سارے اسکالرز ہیں اور اس میں نارمل آدمی ہے، تو پھر وہ جو اسکالرز والی سند ہے وہ زیادہ مضبوط ہوگی۔ اچھا پھر آئیے مساوات، ایکول بھی ہو سکتی ہے، برابر بھی ہو سکتی ہے، کہ ایک 11 بندے ہیں، اس کے دوسری روایت میں بھی 11 ہیں اور سارے نارمل بندے ہیں لیکن ہیں ریلائبل، تو ٹھیک ہے، دیٹس گڈ کہ یہ اس کو ایکول آپ کہتے ہیں۔ ایک مصافحت بھی کہتے ہیں جس کو آپ ہینڈسکیپ انگلش میں آپ کہیں، کہ اگر ہماری اور صحاح ستہ کے شاگردوں کی اسناد میں راویوں کی تعداد برابر ہو جائے تو تب کہیں گے یہ ایکول ہو گئی ہے، اس طرح یعنی ادھر کے راوی یہ ہیں، دوسری بک میں راوی یہ ہیں اور بندے وہ بھی ریلائبل ہیں، یہ بھی ہیں، تو پھر وہ زیادہ یوں ہی کہہ لیں کہ دونوں راوی ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے ہو گئے، دونوں کلاس فیلو، اور بات زیادہ مضبوط حدیث وہ ہو جائے گی۔ یعنی اس کے پھر مارکس وہی آپ نے ایک صحیح حدیث کا 80 to 90% جیسے رکھا تھا، تو ایک کو آپ نے 80% رکھا تو دوسری کو اب آپ کہیں گے کہ یہ 82% ہے۔ ایک تیسری سند ملی جس میں سبھی اسکالر گزرے تو پھر تو 90% آ جائے گی۔ اچھا 90% اس لیے کیا، 100% اس لیے نہیں کیا کہ ابھی بھی انسان ہے، ان سے غلطی کسی سے بھی ہو سکتی ہے، چاہے اسکالرز بھی ہوں، لیکن ٹھیک ہے چلو زیادہ مضبوط آ گئی۔ اب یہ راوی اور روایات کی خصوصیات کی ریسرچ میں مسلسل کا کیا کانسیپٹ ہوتا ہے؟ مسلسل اچھا یہ ٹرمینالوجی میں کیوں عرض کر رہا ہوں کہ آپ جب راویوں کی آپ ریسرچ کریں گے نا تو آپ پھر دیکھیں گے ان کو بھی کہ یار یہ جو بات کہی گئی ہے اس کا مطلب کیا، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں۔ لغوی اعتبار سے یہ سلسلہ کا اس میں مفعول ہے جس کا معنی ہے ملی ہوئی چیز، یعنی ایک حدیث ماخوذ ہے جبکہ حدیث کے اجزاء میں کسی کی مشابہت کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک حدیث ہے ایک دوسری حدیث ہے اور دونوں میں کانسیپٹ ملتا جلتا آ رہا ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ ایک ہی ٹائم میں کچھ ارشاد ہوگا، جس میں کوئی ایسا واقعہ ہوگا، تبھی یہ فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ایک حدیث پڑھتے ہیں تو اسی موضوع کی وہی حدیث آپ دوسری پڑھتے ہیں تو آپ کو پورا کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ حدیث کی مثال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے کوئی بات ارشاد فرمائی، صحابی نے اس حدیث کو بیان کیا، اچھا وہ دوسری کسی حدیث میں کسی اور صحابی کی بات ہے، اس میں بھی یہ انگلیوں پہ انگلیاں ڈال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یار یہ ایک ہی موقع کی بات ہے۔ اس کے لیے آپ کو بہت سی مثالیں صحیح بخاری کے اندر بھی مسلم میں بھی آپ کو ملیں گی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کون سے سفر میں یہ ارشاد فرمایا تھا، تو وہاں سے آپ کو وہ ہو جائے گا کہ اچھا یار یہ اس ٹائم کی بات ہے۔ اور اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہوتا ہے آپ کو کہ حدیث میں کوئی ایک بات ہو سکتی ہے کہ جو کسی خاص صحابی پہ کوئی بات فرمائی ہے لیکن پوری امت پہ کوئی حکم نہیں دیا ہوا، ان کو کہا کہ بھی یہ آپ کریں۔ مثال کے طور پر ایک صحابی کو کہا کہ بھی آپ ذرا پلیز یہ کوئی کھانے کی چیزیں آپ پلیز وہاں سے لے آئیں مجھے دے دیں۔ اب وہ ان صحابی سے ہی وہ بات ہوگی نا، اس کا اب ہمیں حکم تو نہیں ہے کہ ہم پھر وہ کھانا لے کے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں، وہ بھی نہیں سکتا نا۔ اب تو اب آپ کو ضرورت بھی نہیں ہے، نہ آپ کی فیملی کو ضرورت ہے، کہ اللہ کے حضور ہے، وہ اللہ سے وہیں لیتے ہوں گے جو بھی بینیفٹ لینا۔ تو یہ بہرحال پوری کانسیپٹ سے آپ کو فائدہ آتا ہے۔ مسلسل کی قسمیں کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا راویوں نے جمعے کے دن ہی حدیث بیان کی، تو اس سے کیا ہوگا کہ یہ پتہ چلا کہ یہ سارے راوی جو یہ کہہ رہے ہیں وہ سارے کے سارے جمعے کے دن اکٹھے ہوں گے، یہ آپ کو پتہ چلا۔ راویوں کی خصوصیات کے اعتبار سے تسلسل بھی ہوتا ہے، مثلا جتنے راوی ہیں سارے حافظ ہیں، یاد رکھتے ہیں چیزیں، تو زیادہ اوتھینٹک بات ہو جائے گی۔
روایت کی خصوصیات کے اعتبار سے تسلسل بھی کیا جاتا ہے کہ ہر راوی کی روایت میں کوئی خاص کی ورڈ بھی موجود ہو. مثلا ایک صاحب نے حدیث بیان کی، اس میں کوئی ایسا کی ورڈ ہے جو ہر جگہ نہیں ہوتا. کی ورڈ وہی بنتا ہے نا، ورنہ تو کامن ورڈ ہوا تو وہ ہر طرف ہوگا وہ، لیکن جو ایک خاص ورڈ. اچھا کسی دوسرے راوی نے حدیث بیان کی، اس نے بھی وہ لفظ بیان کیا، تو تیسرے نے کیا، اس نے بھی وہی کی ورڈ کو یوز کیا، تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہاں جناب ان تینوں نے اپنے ٹیچر سے سنا. تو فائدہ اب تسلسل کا یہی ہوتا ہے کہ اس راوی کی بہترین ضبط کا اندازہ ہوتا ہے. ضبط کیا کہ انہوں نے کس طرح سے کنٹرول کر کے ریکارڈ کیا. اس میں جعلی روایت کا چانس بہت کم رہ جائے گا. اب زیادہ اتنا ہی ہوگا، یا ضعیف ہوگی یعنی کمزور ہوگی، یا پھر صحیح ہوگی، یہ ہو سکتا ہے. کیونکہ سب نے، سارے کلاس فیلوز نے ایک ہی بات کی ہے، اس میں اسی کی ورڈ سے آپ کو پتہ چل جائے گا یہ سارے کلاس فیلو بھی تھے. اس پہ کچھ اسکالرس نے بکس لکھی ہیں، سیوطی صاحب کی ہے، اسی طرح محمد عبد الباقی الیوطی صاحب کی ہے. تو اس طرح کی انہوں نے اکٹھی ایسی کی ہیں. اب یہ عربی میں ہی ہیں سب یہ بکس، تو آپ عربی پڑھ لیتے ہیں تو دیٹس گڈ. ادروائز پھر اگلے لیکچرز کے لیے آپ تیاری کر لیں، اس کے لیے میں پھر لیکچر عرض کروں گا. کچھ اور اسکالرس نے بھی کی ہوں گی اس میں، آپ ان کی بھی سن لیں. اچھا اسی طرح پھر مزید یہ بھی دیکھا جاتا ہے اکابر کی اصاغر سے روایت. اکابر کیا؟ اکابر بڑا، اور اصاغر یعنی چھوٹا ہے، چھوٹے لوگوں نے کچھ سنی. یعنی چھوٹے اور بڑے ہونے میں ایک تو ٹائم کے لحاظ سے بھی ہو سکتا ہے نا، یا ایک اپنے سٹیٹس کے لحاظ سے بھی فرق ہو سکتا ہے. یعنی کوئی راوی کسی حدیث کو اپنے سے کم عمر راوی سے روایت کرے، عمر کا فرق ہے. یعنی ایک مثال کے طور پر ایک بزرگ کسی جوان سے حدیث لے رہے ہیں اور بیان ہے، تو پریکٹیکلی ہو سکتا ہے نا. یعنی مثال کے طور پر ایک بزرگ کو وہ پتہ نہیں، لیکن پتہ چلا کہ میرے بیٹے کو یا میرے اسٹوڈنٹ نے کہیں سے سن کے آئی ہے، تو چلو ان سے پوچھ لیا. ایک یہ طریقہ بھی ہوتا ہے. یعنی اس کے ریورس بھی ہو سکتا ہے. اور ریورس تو نارمل ہوتا ہے کہ جو کم عمر کے ہیں وہی اپنے، ان کے ٹیچر بڑے ہی ہوتے ہیں، لیکن اس کا ریورس بھی کبھی ہو سکتا. اس کا ایک دوسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ حافظ یا اور عالم شخص حدیث کو کسی ایسے شخص سے سنے کہ جس کا ایک عام آدمی جو ہے وہ اس سے ایک اسکالر سیکھے. یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا. یعنی ایک لیٹ سپوز کہ جیسے آج کل ہی آپ اگر کہیں سعودی عرب آپ چلے گئے، اب آپ نے کوئی خاص واقعہ آپ کو پتہ نہیں ہے، لیکن ایک چھوٹے سے لڑکے نے آپ کو وہ سنا دی بات. آپ اسکالر ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، تو وہ آپ کو جو بات مل جائے گی تو وہ بھی اوتھینٹک ہو سکتی ہے کہ وہ لڑکا ریلائبل ہے. تو پھر اٹ مینس کے بات جو ہے وہ ہو سکتی ہے. بالکل ایسے بھی ہوتے ہیں. تو اسکالرس نے یہ بھی چیک کیا. اب بڑا راوی چھوٹے راوی سے عمر اور طبقے کے اعتبار سے بھی ہو سکتا ہے. ایک صحابی مثلا کسی تابعی سے پوچھے، اس کی یہ آپ کو ایک ایگزامپل ملتی ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ صحابی ہیں، لیکن ایک تابعی ہیں کعب الاحبار، اور کعب الاحبار فوت پہلے ہوئے 31 ہجری میں ہوئے، جبکہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما 73 ہجری میں انتقال ہوا. تو یہ کیوں ہوا؟ وہ اس لیے ہوا کہ کعب الاحبار جو ہیں یہ بائبل اور پھر اسی طرح جیوز کی بہت ساری بکس کے اسکالر تھے. تو اب عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کوئی اگر پوچھنا ہے کہ مثال کے طور پر حضرت داؤد علیہ السلام یا حضرت زکریا علیہ السلام کے معاملے میں یہ جو واقعہ ہوا، تو وہ ان سے پوچھ لیتے تھے کعب الاحبار، اس لیے کہ انہوں نے بائبل اور اس زمانے کی اور بکس کے ماہر تھے، ان سے پوچھ لیا. تو ہو سکتا ہے نا ایسا. اچھا راوی صرف علم اور فضل کے اعتبار سے بھی فرق ہو سکتا ہے. ہو سکتا ہے آپ بڑے اسکالر ہو اور آپ اسٹوڈنٹ سے پوچھ لیں، تو ہو سکتا ہے ایسا کہ امام مالک عبداللہ بن دینار سے پوچھ رہے ہیں. اب امام مالک جو ہے فقہ اور حدیث کے ماہر ہے، جبکہ عبداللہ بن دینار
صاحب جو ہے ایک بزرگ راوی ہیں، بس اتنی بات ہے، لیکن پوچھ لیتے ہیں اس لیے کہ کبھی اسکالر کو پتہ نہیں ہوتا لیکن ایک عام آدمی کو پتہ ہوتا ہے۔ اچھا آپ کہیں گے جی اس کے لیے ہمیں کیا ضرورت ہے؟ ہمیں ضرورت اس لیے آتی ہے کہ اگر یہ ظاہر ہے اس کا الٹ اگر آ جائے یہ جو مثالیں ہیں تو ان سے آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہے واقعی لاجیکل ہے یہ کہ وہ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ نہیں۔ اب جیسے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو کوئی ضرورت نہیں تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات کعب الاحبار سے پوچھے، کعب الاحبار کو ضرورت تھی کہ وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سیکھے کہ وہ پہلے جوز تھے پھر وہ ایمان لے آئے، تو اب ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں تھی تو وہ اس لیے پوچھتے تھے، لیکن پرانی ہسٹری کی کوئی چیز وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کعب الاحبار سے سیکھتے تھے ان سے۔ حالانکہ دیکھیں کعب الاحبار تابعی ہیں لیکن عمر ان کی ہے وہ یہ پہلے فوت ہوئے ہیں اور عمر بھی انہوں نے لمبی پائی ہوگی۔ باپ کے بیٹے سے حصول حاصل کرنا یہ بھی ہو سکتا ہے اور بیٹا باپ سے یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پھر اپنے کلاس والوں سے کچھ سیکھ لیا، تو یہ سب ان چیزوں کے لیے آپ کو یہ چیک کرنے کا اس لیے آتا ہے کہ یہ ایک عجیب سی چیز ہے نا، تو عجیب کیوں ہے اس لیے آپ بس وہ چیک کرتے ہیں تاکہ یہ پتہ چل جائے کہ بندے ریلائبل ہیں یا نہیں، اور اگر ہیں تو دیٹس گڈ، یہ بالکل یہ لاجیکلی ہو سکتا ہے سب معاملہ۔ اور پھر اب یہ بھی دیکھیے کہ پرانے بزرگ جو ہیں وہ اسکالر ہو کے بھی ایک عام آدمیوں سے سیکھتے تھے جو بھی علم ان کو پتا ہو، یہ بھی دیکھیں۔ اچھا پھر ایک چیز یہ بھی آئی چیک کرنے کی، سابق اور لاحق، ایک یہ بھی کہا جاتا ہے سابق و لاحق۔ سابق وہ ہوتے ہیں کہ جس نے پہلے وفات پائی، اور لاحق وہ ہوتے ہیں کہ جن کی وفات بعد میں ہوئی۔ تو پھر آپ کو وفات سے ہی اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ذرا پیدائش کا ٹائم بہت سے لوگوں کا نہیں پتا ہوتا ہمیں نا، لیکن چلو وفات ہوئے تو پھر یہ کنفرم ہوگا کہ جناب ان کی ملاقات ہو بھی سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی، ایگزامپل سے، یا ایک اس کا شاگرد بن سکتا ہے یا استاد بن بھی سکتا ہے کہ نہیں۔ مثلا ایک صاحب ہے محمد بن اسحاق الرساج، 216 میں پیدا ہوئے، 313 میں انتقال ہوا، ماشاءاللہ 97 ایئرس کی عمر پائی، اور یہ اسٹوڈنٹ تھے اور ان کے ٹیچر تھے بخاری رحمۃ اللہ علیہ۔ بخاری صاحب 256 ہجری میں انتقال ہوا، کیا خیال ہے؟ تو یہ محمد بن اسحاق ان کے اسٹوڈنٹ بن سکتے ہیں کہ نہیں؟ اب آپ بتائیے۔ اچھا ایک اور شخصیت دیکھیں، جیسے ابو حسین احمد صاحب جو ہے، یہ 393 ہجری میں انتقال ہوا، اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ بخاری صاحب کے اسٹوڈنٹ ہیں تو کیا ہو سکتا ہے؟ ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ 150 ایئرز لمبی عمر پائی ہو حسین احمد صاحب نے، تو تبھی تو ملاقات ان کی ہو سکتی بخاری صاحب سے، ورنہ نہیں ہو سکتی۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر بخاری صاحب کے اور ان کے بیچ میں پھر کوئی نہ کوئی فرق ہے، کچھ نہ کچھ، کوئی بیچ میں کوئی اسٹوڈنٹ یا ٹیچر ہوگا، ایسے ایک دو بندے ہوں گے تبھی فرق ہو سکتا ہے۔ دوسری مثال یہ آپ دیکھ لیں، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کی عمر 90 ہجری میں پیدا ہوئے ہیں، 179 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، اور ان سے روایت کرنے والے ایک مشہور اسکالر ہیں زہری صاحب، 125 ہجری میں انتقال ہوا۔ تو بتائیے ان سے آپس میں ملاقات ہو سکتی ہے امام مالک اور زہری صاحب میں؟ آپ کہیں گے یس ہو سکتی ہے، لیکن اگر ایک اور اسکالر ہیں احمد بن اسماعیل صاحب، وہ 259 ہجری میں ہوئی ہے، تو کیا ان کی ملاقات کبھی امام مالک یا زہری صاحب سے ہو سکتی؟ زہری صاحب سے تو نہیں ہو سکتی، ہاں امام مالک سے ہو سکتی ہے، وہ بھی احمد بن اسماعیل صاحب اگر 179 ہجری سے پہلے پیدا ہوئے ہوں اور پھر ان کی امام مالک سے ملاقات ہوئی، کہ بچپن کی ملاقات ہوئی ہوگی، یہ اتنا ہی پتہ چلتا ہے۔ تو دیکھیں اس طرح سے آپ کو ٹائم لائن سے آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ کون راوی کس کا کیا تعلق ہے، رشتہ کیا ہے۔ اس کے لیے خطیب بغدادی صاحب نے بک السابق واللاحق، یعنی سابق اور لاحق
اس کی پوری بیبلیوگرافی کی بک انہوں نے لکھ دی. تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں. اس سے بس صرف پتہ یہی چلتا ہے کہ صحیح ہو تو ان کی ملاقات ہو سکتی ہے، تو پھر آپ کو کنفرم ہو جاتا ہے ہاں جی ٹھیک ہے. اور بندے اگر یہ بھی دیکھا ان کے ایٹیٹیوڈ کے لحاظ سے ریلائبل ہیں تو پھر وہ سند مضبوط ہو جائے گی. ادروائز پھر وہ اس کا ریورس بھی ہو سکتا ہے، ضعیف بھی ہو سکتی ہے. اسماء الرجال کی تفصیل میں اب صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو لے لے کے صحابی کہ عام طور پہ ٹرمینالوجی یہی کہا جاتا ہے صحابی کے جن سے ساتھی. اس کا اصل لغوی مطلب تو یہ ہے. تو اصطلاحی مفہوم میں صحابی اس شخص کو کہتے ہیں کہ جو حالت ایمان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، اس کے بعد ان کی وفات بھی حالت اسلام پر ہی ہوئی ہو. عام طور پہ یہ ڈیفینیشن ہے. فن حدیث میں اس علم کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی بدولت مرسل حدیث کو ترقی دے کر متصل کے درجے تک لایا جا سکتا ہے. اب یہ کیا؟ یعنی اب مثال کے طور پر ایک صاحب نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، تو اب ان صاحب کو چیک کرنا پڑے گا کہ وہ صاحب جو ارشاد فرما رہے ہیں تو اس کو مرسل حدیث کہتے ہیں کہ یار پتہ نہیں کہ بیچ میں کون ہے. لیکن اب پتہ چل گیا کہ وہ صاحب جن کی بات چل رہی ہے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے اور ایمان کے ساتھ ہی وہ فوت ہوئے ہیں، ان کی پوری بیبلیوگرافی مل گئی. تو پتہ اس کو پھر کہیں گے متصل، کہ اب یہ پوری سند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ملی. اچھا اب یہ آتا ہے کہ صحابی بھی کئی طرح کے ہوتے ہیں نا. یعنی کچھ صحابی تو ایسے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شروع کے ایمان میں آ گئے، کہ جیسے ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ عنہم، اور ان کو عشرہ مبشرہ کہتے ہیں کہ 10 صحابہ ایسے ہیں کہ جو بہت شروع میں ایمان لائے اور وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 23 ایئرز تک سیکھتے رہے. یہ تو تواتر کی سطح. اچھا کچھ ایسے صحابی ہوتے ہیں جو شہرت کے ذریعے مشہور ہو جاتے ہیں. زمام بن ثعلبہ صاحب، عکاشہ بن محسن رضی اللہ عنہ. عکاشہ رضی اللہ عنہ کا غالباً مشہور اس پہ تھے کہ آپ اچھی سپیڈ میں چلتے تھے، تو اس سے مشہور ہو گیا نا. کسی اور صحابی کی دیوی خبر سے پتہ چل گیا، انہوں نے بتایا جی وہ بھی میرے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ تھے. آپ کو پتہ چل جائے گا وہ جو دوسرے صاحب جن کی بات ہے تو وہ بھی صحابی ہیں. یا پھر کوئی سکہ تابعی، کوئی قابل اعتماد تابعی بتاتے ہیں کہ جناب یہ فلاں جو ہے صحابی، تو وہاں سے آپ کو پتہ چلتا ہے. خود ان صاحب کے دعوے کے ذریعے کہ وہ صاحب خود قابل اعتماد ہیں، وہ بتا رہے ہیں کہ وہ میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات ہوئی ہے، تو پھر تو جناب چلیں آپ کو کنفرم ہو جائے گا کہ وہ ہے. لیکن اگر کوئی اللاجیکل کوئی بات ہے، جیسے مثال کے طور پہ صاحب رتن ہندی ذات، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں صحابی ہوں، لیکن وہ صاحب نے کب ارشاد فرمایا؟ 600 ہجری میں. تب آپ خود سوچ لیں کہ 600 سال کی عمر انہوں نے پائی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہوگی. تو وہیں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ رتن ہندی بالکل جھوٹا آدمی ہے، کہ بالکل جھوٹ خود ارشاد فرما رہا ہے. تو وہیں سے آپ کو یہ بھی پتہ چل جاتا ہے کہ وہ بندہ ریلائبل ہے کہ نہیں ہے. اچھا اس کے لیے آپ کو کچھ آج کل کے زمانے کے ایسے بھی لوگ ملیں گے کہ جو ڈائریکٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو وہ بیان کر دیتے، میں نے جی آپ سے یہ سنا ہے. کہ کہاں سنا؟ میں نے خواب میں سنا. تو پھر وہ بندے بھی ریلائبل نہیں ہوتے. تو یہ چیزیں چیک کرنے کی. اچھا صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں کچھ تو ایسے مشہور ہے نا کہ ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ ٹائم ملا اور زیادہ وہ کرتے رہے، خدمت بھی، سیکھتے رہے، جہاد کرتے رہے. کچھ ایسے ہیں کہ وہ بالکل آخری ٹائم میں وہ ایمان لائے تھے. خاص طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سورہ توبہ کے تحت یہ اعلان کر دیا تھا کہ اب مشرکین قتل کیے جائیں گے، تو پھر اس وقت ہر قبیلے کے کچھ لوگ آتے تھے، ایک پورا قافلہ آتا اور وہ پورا ایمان کا اعلان کرتے اور کچھ دن رہتے مدینہ میں، دین کی بنیادی احکامات سیکھ لیتے، سیکھ کے پھر چلے جاتے اپنے قبیلے میں اور پھر وہ کرتے تھے. تو وہ ظاہر بہت کم ہے، لیکن چلو اگر ان کی انفارمیشن مل گئی
اور پھر یہ بھی پتہ چل گیا کہ وہ ریلائبل آدمی تھے تو پھر وہ صحابی ہوں گے. لیکن زیادہ سابقون الاولون صحابہ کہ جو بہت شروع میں ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان لائے تو وہ زیادہ اوتھینٹک اور ریلائبل بندے ہوئے. اب صحابہ کرام کا عمل کا کیا فائدہ ہوتا ہے کہ قرآن و سنت کی ایکسپلینیشن مل جاتی ہے کہ اچھا جیسے قرآن میں یہ حکم ہوا نا، مثلا جہاد کا کوئی حکم ہوا تو پھر صحابہ نے عمل جو کیا وہاں سے آپ کو پتہ چلے گا. اس کے لیے ایک بڑی دلچسپ حدیث ہے کہ ایک بار ایک جنگ کے لیے جا رہے تھے، بیچ میں رات آئی تو ایک کوئی گاؤں تھا، وہاں پہ رکے. اب ظاہر ہے کہ وہ کوئی گلی ہوگی، وہاں پہ بیٹھے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی آپ لوگ پلیز اٹھیں یہاں سے اور ایک کھلی جگہ پہ جا کے وہاں سوئیں، اس لیے کہ جو شخص بھی عام لوگوں کے رستے کو جو بند کرے گا تو اس کا کوئی جہاد نہیں ہوگا. اس حدیث کو آپ بخاری اور مسلم میں آپ خود سرچ کر لیں، خود چیک کر لیں اور دیکھیں کہ ہمارے ہاں بہت سارے سیاسی مذہبی لیڈر اسی حدیث کے الٹ عمل کر رہے ہوتے ہیں، دھرنا اور اس نوعیت کے یہ جو معاملات ہیں. اچھا، تاریخ میں منفی تبصرے بہت سے صحابہ کرام کے اگینسٹ آتے ہیں کہ ساری کی ساری جعلی احادیث اور جعلی روایات ہیں. ان سب کو میں نے اکٹھا کر دیا اپنی بک میں، عہد صحابہ اور جدید ذہن کے شبہات. اس کا لنک موجود ہے آپ کے سامنے، آپ سرچ کر لیں. یہ جتنی جس میں آپ نے وہ کہانیاں سنی ہوں گی کہ جیسے علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ جنگ ہوئی معاویہ رضی اللہ عنہ سے یا طلحہ اور زبیر رضی اللہ عنہ سے، تو خود سوچ لیں کہ طلحہ، زبیر اور علی رضی اللہ عنہ یہ بالکل شروع میں ہی پہلے سال ہی ایمان لائے تھے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنے 23 ایئرس تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا اور آپس میں پھر جنگ ہوگی؟ وہ ہو بھی نہیں سکتا. تو یہ ساری جعلی روایتیں ایسی آپ کو ملیں گی. اچھا، اب آئیے کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایسے ہیں کہ جن کی احادیث کی تعداد زیادہ ہے. سب سے زیادہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ہے 5374. اچھا یہ ہے، لیکن ہو سکتا ہے آپ ریسرچ کریں اور زیادہ مل جائیں، لیکن جتنی مجھے معلوم ہوئی ہیں میں نے ورڈز کر دی. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے 2600 کے زیادہ احادیث ہیں. انس بن مالک رضی اللہ عنہ کی 2300 کے آس پاس احادیث ہے. اور انس رضی اللہ عنہ بچپن میں یہ مدینہ منورہ کے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو ان کی والدہ ان کو لے آئیں کہ جی میرے بیٹے کو آپ پڑھاتے جائیں اور یہ آپ کی خدمت بھی کرے گا. تو خدمت بھی انس رضی اللہ عنہ نے یہی، اب ظاہر کیا کرنی، مثلا یہ کرنا کہ بھی آپ ذرا اس بازار سے یہ چیز لے آؤ بیٹا، اتنی ہے اور کیا. لیکن انس رضی اللہ عنہ اتنے 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے گھر پہ ہی بیٹھے سیکھتے رہے کہ گھر میں رہے. اچھا، پھر سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ کی 2200 سے زیادہ احادیث ہیں کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بہت اسکالر تھیں اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھتی ہوتی تھی اور پھر پڑھاتی نہیں ہیں باقی عمر جتنی پائی. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ 1600 سے زیادہ ان کی احادیث ہیں اور ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کا ایک بڑا اسکالر قرار دیا. اسی طرح جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ کی 1500 سے زائد احادیث ہیں. اس کے علاوہ باقی اور صحابہ کرام کی ان سے کم ہے. عبادلہ یہ کچھ صحابہ ہیں جن کو عبادلہ کہا جاتا ہے. میں کیوں بتا رہا ہوں؟ اس لیے کہ آپ وہ بکس میں جب یہ سنیں گے تو مطلب سمجھ میں آئے. یہ 4 صحابہ ہیں جن کا نام عبداللہ اور چاروں ہی اسکالر ہیں. عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ. ان چاروں کا نام چونکہ عبداللہ اس لیے عباد اللہ کہا جاتا ہے. تو اگر کہیں پہ کسی بک میں یہ لکھا ہوا ہے تو سمجھ لیں ان چاروں کی بات ہو رہی. اسماء الرجال، اب یہ جو ببلیوگرافی کا علم ہے تو اس میں صحابہ کرام کی تعداد، اب یہ ابن زرع اور رازی صاحب نے
124,000 صحابہ نے علم حاصل کیا، ان کی تفصیل بیان کی۔ اچھا کتنا علم حاصل کیا یہ ظاہر فرق ہوگا۔ کچھ تو وہ ہیں کہ جو سابقون الاولون کے جو پہلے سال ایمان لائے ان کا علم زیادہ ہوگا، اور جو آخر میں آ کے آخری حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے تو اس حج میں جو کچھ انہوں نے سیکھا وہ ہوگا، یا اور صحابہ سے سیکھا ہوگا پھر انہوں نے۔ اب صحابہ کرام کے طبقات اس طرح سے بھی کیے گئے کہ ان کی کب ایمان لائے۔ اب 609 سی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سلسلہ شروع ہوا تو یہ مشہور صحابہ ابو بکر، علی، سیدہ خدیجہ اور زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ، یہ چاروں۔ اب ابو بکر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کے دوست ہیں، علی رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کزن تھے لیکن بہت چھوٹے تھے، تو ان کو والد ابو طالب صاحب اس وقت کوئی فائنینشیل مشکلات میں تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے آئے تھے ان کو کہ نہیں یہ علی کو جناب پلیز مجھے دے دیں، میں رکھوں گا اپنے گھر میں، اور اس وقت بچپن سے ہی سیکھتے رہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی شادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے 15 سال پہلے ہو گئی تھی، تو آپ کا اس سے پہلے تعلق اور اس کے بعد بھی 10 سال تک رہا، پھر انتقال ہوا۔ اور زید رضی اللہ عنہ ایک غلام بن گئے تھے، ان کو ایک جنگ میں اغوا کر کے ان کو لوگوں نے کیا اور پھر بیچ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو دے دیا تھا، بیچ دیا تھا۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ نے زید رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گفٹ کے طور پہ دیا کہ آپ کی خدمت کرے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید رضی اللہ عنہ کو اسی وقت آزاد کر دیا اور آزاد کر کے بیٹے کے طور پہ رکھا انہیں۔ انہی کا ذکر ہے جو قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب میں ان کا نام بھی آتا ہے۔ اور پھر تو یہ ہوا کہ زید رضی اللہ عنہ کے پیرنٹس کو پتہ چل گیا، ان کے والد چچا آ گئے تو کہا جی جتنی بھی قیمت آپ نے کی ہے پے کی ہے ہم پے کرتے ہیں، آپ بیٹا میں دے دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بھئی آپ سے مجھے کچھ لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ زید سے پوچھ لیں۔ تو زید آئے لیکن انہوں نے پریفر کیا، کہتے ہیں جی میں ابا جی میں آپ سے ملتے ہوا آؤں گا لیکن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہنا چاہتا ہوں۔ یہ دیکھیں یہ ان کا خاص۔ اچھا پھر 609 to 612 تک کے جو صحابہ ہیں ان کو سابقون الاولون کہتے ہیں، کہ جو ابتدائی 3 سالوں میں یہ وہ 3 سال تھے کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف قابل اعتماد لوگوں تک ہی اللہ تعالیٰ کا میسج پہنچاتے تھے۔ مثال کے طور پہ عثمان، مقداد بن اسود، بلال رضی اللہ عنہ بھی ہے۔ لیکن پھر 612 میں تو ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد تو پھر اگلا سٹیپ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اب آپ عام آدمی تک پہنچائیں، اور وہیں سے کرائسس آنی شروع ہوئے۔ لیکن جب کرائسس شروع ہوئے تو اس وقت 612 to 14 کا پیریڈ ہے جس میں بلال رضی اللہ عنہ کو بہت آپ پہ تشدد کیا جاتا تھا کہ آپ غلام تھے تو آپ کا جو آقا وہ کرتے تھے، لیکن پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے خرید کر ان کو لے لیا اور پھر ان کو آزاد کر دیا تھا۔ اچھا اس زمانے میں جو مشہور صحابی ہوئے جیسے حمزہ رضی اللہ عنہ اور عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، یہ اس زمانے میں ایمان لائے۔ اس کے بعد 614 to 622 باقی پیریڈ میں مکہ مکرمہ میں جو صحابہ کرام ایمان لاتے رہے۔ اب یہ دیکھیں یہ طبقات ہے، طبقات کا مطلب کہ پوری گروپ ان کے کس ٹائم پہ ایمان لائے۔ اچھا 619 to 622 میں سابقون الاولون یہ انصار کے، یعنی جو سب سے پہلے ایمان لائے اسعد بن زرارہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ، تو یہ اوس قبیلے کے سردار یہ تھے، اور یہ بالکل ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ ایمان لے آئے تھے۔ پھر اس کے علاوہ اور بہت سے انصار وہ ایمان لے آئے، اور پھر یہی دونوں انصار سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے تھے۔ دونوں نے ریکویسٹ کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیں،
اور معاملہ ہو. اس سے پہلے ان کی آپس میں جنگ ہو چکی تھی. تو جب وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا تو 622 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ گئے اور ان دونوں قبیلوں کے سردار نے آپ کو حکومت دے دی. تب سے معاملہ شروع ہوا, تب سے یہ آپ کا ہجری کیلنڈر شروع ہوتا ہے. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس طرح سے یہ معاملہ ایسے چلتا رہا. اچھا, پھر آپ آگے دیکھیے تو آپ کو نظر آئے گا کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حکومت بننے کے بعد پہلا ان صحابہ کو کہتے ہیں جو 622 to 624 میں ایمان لائے کہ انہوں نے جنگ بدر نہیں ہوئی اور ایمان لائے اور پھر جنگ بدر میں آئے. اس میں ان کا ایک بہت بڑا سٹیٹس ہے. اس میں ظاہر ہے کہ انصار بھی ہیں اور مہاجرین بھی ہیں جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے. پھر انہوں نے دوسرا سٹیپ لیا 624 to 625 کہ جنگ بدر کے بعد لیکن جنگ احد سے پہلے جو ایمان لائے ان کا بھی ایک سٹیٹس ہے. اور پھر 625 to 628 والے کہ جنگ احد کے بعد ایمان لائے لیکن صلح حدیبیہ سے پہلے ایمان لائے, کیونکہ صلح حدیبیہ میں یہ 1500 صحابہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی اور اس وقت اہل مکہ کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا. اس لیے ان کو خاص طور پہ اہمیت دی جاتی ہے کہ وہ سب عمرہ کرنے آئے تھے اور وہ ساروں نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ حکم دیں گے ہم فوراً جہاد کرنے کو بھی تیار ہیں, تو اس لیے ان کو زیادہ اہمیت. اس کے بعد پھر وہ صحابہ ہیں 628 to 630 کے زمانے میں کہ صلح حدیبیہ کے بعد بہت قبیلوں کے لوگ ایمان لائے اور بہت قبائل میں مکہ والوں کے لوگ بھی ایمان لائے, جس میں سب سے مشہور خالد بن ولید ہیں اور عمر بن عاص ہیں رضی اللہ عنہ. کہ خالد رضی اللہ عنہ یہ مکہ کے سب سے بڑے ملٹری کے ہیڈ تھے اور عمر بن عاص رضی اللہ عنہ ان کے سب سے بڑے ایمبیسڈر تھے مکہ کے. یہ دونوں ایمان لے آئے تھے اور دونوں ہی الگ الگ جا رہے تھے تو رستے میں ایک دوسرے کو ملے کہ کدھر جا رہے ہو, تو انہوں نے بتایا کہ آپ کدھر جا رہے ہیں, کہ جی مدینہ جا رہا ہوں. تم کہاں جا رہے ہو؟ میں بھی مدینہ. چلو بھی اکٹھے چلتے ہیں, اور پھر ایمان لائی تھی. اس کے بعد پھر آخری ٹائم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ جب 630 سی میں مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد پھر 632 تک بہت سے لوگ ایمان لائے. اگزامپل کے طور پہ مشہور شخصیت سہیل بن عمر, اکرمہ بن ابو جہل اور ابو سفیان رضی اللہ عنہ مشہور. اب ابو سفیان رضی اللہ عنہ مکہ کے سردار تھے اور 2 مرتبہ ان کی جنگ احد اور جنگ خندق میں جنگ بھی ہوئی لیکن وہ ایمان لائے. اور اکرمہ یہ رضی اللہ عنہ یہ بیٹے تھے ابو جہل کے, اور ابو جہل کی تو کیا دشمنی رہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے, لیکن جنگ بدر میں وہ مارا گیا, لیکن انہی کے بیٹے اکرمہ رضی اللہ عنہ ایمان لائے. تب یہ عام طور پر آپ کی بیبلیوگرافی میں یہ معلوم ہے کہ 100 ہجری تک صحابہ جو ہے, آخری صحابی عامر بن واصلہ اللیسی رضی اللہ عنہ یہ 100 ہجری میں انتقال ہوا. اچھا, کچھ اسکالرز جن کی ریسرچ ہے کہ آخری صحابی انس بن مالک رضی اللہ عنہ ہے جو 93 ہجری میں بصرہ یعنی عراق میں انتقال ہوا ان کا. تو یہ اختلاف ہے لیکن چلیں دونوں کو ہی ہم درست مان لیں. تو انس رضی اللہ عنہ بہرحال یہ تھے کہ وہ بچپن میں 10 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں رہے, تو ان کی ایک زیادہ اہمیت ہے اس میں. عامر رضی اللہ عنہ بھی شاید این اس ٹائم بچے ہوں گے, تو اور اس میں پھر ماشاءاللہ بڑی لمبی عمر پا کے انتقال ہوا ان کا, تو وہ ان کی کوئی بہت زیادہ ڈیٹیلز نہیں ملتی کہ وہ کون تھے. تو یہ صحابہ کرام کی ڈیٹیل ہے. اب اگلی نسل آئی تابعین کی کہ جو صحابہ کرام کے اسٹوڈنٹ تھے. عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ تابعی اس شخص کو کہتے ہیں جس نے کسی صحابی سے ملاقات ہوئی ہو, لیکن زیادہ امپورٹنٹ یہ ہے کہ تابعی وہ ہیں کہ جو کسی صحابی کے اسٹوڈنٹ ہو, ان سے سیکھا ہونا. اس لیے ان کی تابعین میں سے بھی پھر زیادہ اہمیت دی جاتی ہے. تابعین اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو بیان کریں تو اسے مرسل کہتے ہیں, اور
اگر وہ تابعی بتائیں کہ کس صحابی سے سنا اور صحابی نے بیان کیا تو پھر وہ متصل ہو جاتی ہے، یعنی وہ کنیکشن صحیح ہو جاتا ہے. لیکن مرسل حدیث میں کنیکشن میں مکس ہے، یعنی کہ اس میں کوئی چیز غائب ہے، کوئی صحابی کا نام غائب ہے. تابعین کے طبقات اس طرح سے کیے گئے، ایک تو مخضرمین یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں زندہ تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات نہیں ہوئی اور آپ کی وفات کے بعد یہ ایمان لیا. اس کی مشہور شخصیت ابو عثمان النہدی اسود بن یزید ہے، لیکن اس طرح اویس قرنی صاحب مشہور شخصیت نے. اور پھر سب سے مشہور شخصیت نجاشی ہے کہ نجاشی حبشہ کے بادشاہ تھے اور انہوں نے صحابہ کرام کو سنبھالا تھا اور آپ کو ایک بڑی اچھی سیکیورٹی دی تھی اور وہ خود ہی مان لائے تھے. اور جب وہ فوت ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں انہی کے لیے نماز جنازہ پڑھی تھی. اچھا، پھر تابعین میں سے 7 سکالرز ہیں کہ جو مشہور سکالرز ہیں، تو ان کو یہ 7 فقہا، اس کو 7 فقہا مدینہ کہا جاتا ہے. سعید بن مسیب، قاسم بن محمد بن ابو بکر، عروہ بن زبیر، خارجہ بن زید، ابو سلمہ بن عبد الرحمن، عبید اللہ بن عبداللہ بن عتبہ اور سلیمان بن یسار رحمۃ اللہ علیہ. یہ سب سے مشہور شخصیت ہے اور ان میں سے اکثر صحابہ کرام کے بیٹے ہیں اور سٹوڈنٹ تو یہ صحابہ کرام کے سبھی ہیں. پھر تابعین کے اور مشہور شخصیات میں جیسے اہل کوفہ کے اویس القرنی صاحب ہیں، مدینہ کے سعید بن مسیب سب سے مشہور شخصیت ہے، اور بصرہ کے حسن، حفصہ بنت سیرین خاتون ہے، یہ سب سے زیادہ مشہور شخصیت ہے. پھر عروہ بنت عبد الرحمن اور امام الدرداء رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور خواتین مشہور ہیں. راویوں میں رشتہ اس چیز کو لازمی چیک کیا جاتا ہے کہ جناب کون راوی کا کس سے کیا تعلق ہے، کوئی بیٹا ہے، اسٹوڈنٹ ہے، کون ہے، اس کا کیا تعلق ہے، کس ٹائم میں رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے. اگر 2 راویوں کے باپ کا ایک ہی ہو تو پھر ایک ذرا چل سکتا ہے کہ دونوں بھائی تو نہیں ہے، اس لیے وہ اس کے پھر دادے کو بھی چیک کر لیتے تاکہ پتہ چلے کہ دونوں ہی بھائی ہیں یا کوئی دور کی نسل ہے. جیسے مثال کے طور پہ ایک عبداللہ بن دینار ہے اور ایک عمر بن دینار ہے، تو یہ کوئی بھائی ہیں لیکن پتہ چلا نہیں دونوں کے والد کا نام ایک ہی تھا دینار، اس لیے وہ پھر دادے کے نام سے پتہ چل جائے گا کہ یہ جناب الگ فیملی کے ہیں. متفق اور مفترق راوی، یعنی اصطلاحی مفہوم میں ان کو کہتے ہیں، مختلف راویوں کو کہتے ہیں ان کے نام، کنیت، باپ کے نام، دادا کے نام، نسبت، یہ ساری اکٹھی ہو اور دوسرے کے بھی وہی ہو. یہ یہاں کنفیوژن ہوگی نا آپ کو، یار ان میں سے کون سا ہے جو اس حدیث میں ہے. تو اس کے لیے پھر آپ کو بیبلیوگرافی سے ان کے ٹائم سے آپ کو پتہ چلتا ہے. مثال کے طور پر ایک خلیل بن احمد ہے، اس نام کے 6 آدمی، اور ایک مشہور عالم سیبویہ کے استاد ہیں، یعنی ان 6 بندوں کا. تو اب ان کے پھر دادے کے ساتھ پردادے کا نام بھی چیک کرنا پڑے گا تاکہ پتہ چلے ان میں سے کس کی بات ہے. اور اگر سارے چاروں ہی ریلائبل ہے، 6 کے 6 ہی ریلائبل ہیں، پھر بات ٹھیک ہے، پھر تو کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. یعنی محدثین نے ایسی ریسرچ کی ہے. احمد بن جعفر بن حمدان، اس کے 4 آدمی تھے اور چاروں کے والد اور دادا کا نام ایک ہی تھا لیکن بندے اور تھے. اسی طرح عمر بن خطاب نام کے 6 آدمی، ایک تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جو خلیفہ ہے، لیکن اور 5 بندے ہیں جن کا والد کا نام ایک ہی ہے. یہ مثال ہے. تو اس سے صرف آپ کو یہی پتہ چلتا ہے کہ کون کون ہے، اس کا کیا تعلق ہے، اور بندے کیا ریلائبل ہیں کہ نہیں ہے، ضعیف یعنی کمزور ہے یا ثقہ کا مطلب ریلائبل ہے. تو یہ سب چیزیں چیک کرنے کی آپ کو ضرورت ہوتی ہے. اس کے لیے بھی خطیب بغدادی صاحب نے ایک بک اسی پہ لکھی ہے، المتفق والمفترق، کہ جس میں کہیں افتراق پا رہا وہ آپ کو.
اسی طرح محمد بن طاہر صاحب نے ایک بک لکھی ہے اس موضوع پہ. اسماء الرجال میں پھر مختلف اور مختلف راوی، یعنی راوی کے نام ہے لیکن حقیقت میں وہ مختلف ہے، یعنی نام ایک ہی ہے، یعنی نام ملتا جلتا نام ہو جہاں پہ، تو ان راویوں کو کہا جاتا ہے. مثلا ایک کا نام ہے سلام، دوسرے کا نام ہے سلام، مسور یا مصور یہ بھی ہو سکتا ہے نام، البراز یا ایک برار. تو یہ ظاہر ہے کہ نقطہ اگر صحیح نہیں لکھا گیا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. الثورہ یا توزہ یہ بھی بن سکتا. تو اس لیے یہ غلطیوں کو بچانے کے لیے اسکالرز نے ہر ایک کے نام کو بھی صحیح طریقے سے سلیکٹ کر کے اور جہاں غلطیاں دیکھی وہ بھی بتا دیا کہ جناب یہاں پہ اس فلاں بک میں یہ غلطی لکھی ہوئی ہے، ایسے نہیں ہے، ایسے ہے، یہ نام ہے. تو اس طرح نام بھی ان کے ٹھیک کیے. علی بن المدینی لکھتے ہیں کہ بھی غلطی اکثر اوقات میں ناموں میں ہو جاتی ہے نا، تو یہ اس پہ یہ کہ یہ قیاس سے اخذ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس کو اچھی طرح چیک کرنا چاہیے کہ بندہ ہے کون، بندہ کیوں آپ کو معلوم ہونے کی ضرورت ہے تاکہ پتہ چلے کہ بندہ ریلائبل ہے بھی کہ نہیں ہے. یہ سب چیزوں کو آپ کو چیک کرنے کی آپ کو سب ضرورت آتی ہے. اچھا، پھر متصابہ راوی. اب متصابہ وہ ہوتے ہیں کہ جن کے نام ایک ہی جیسے ہیں لیکن والد ڈفرینٹ. ان چیزوں کو بھی چیک کر لیتے ہیں. جیسے محمد بن عقیل ہے یا محمد بن عقیل ہے، یہ دو مختلف بندے ہیں. شریح بن نعمان ہے اور ایک سریج بن نعمان ہے. تو اس طرح کی غلطیوں کو بھی محدثین نے اس کو بھی ٹھیک کیا چیک کرتے کرتے. محمل راوی. محمل راوی وہ ہوتے ہیں کہ دو ایسے افراد جن سے حدیث روایت ہو، ان کے نام باپ دادا کے نام ملتے جلتے ہوں تو اس میں کنفیوژن ہو سکتی ہے نا. تو ان کنفیوژنس کو بھی ٹھیک کرنے کے لیے اسکالرز نے کام کیا، ہر ایک کو الگ الگ ایسے کیا. مبہم راوی. مبہم راوی وہ ہوتے ہیں کہ جس کا نام حدیث کی سند میں واضح طور پر بیان ہی نہ کیا ہو. یہ بندے کا پورا اگر نام لکھ دیا لیکن والد کا نام نہیں پتا تو پھر پتہ نہیں کوئی اور بندہ ہو سکتا. جیسے عبداللہ لکھا ہو تو عبداللہ کوئی ہو سکتا ہے، کوئی 1000 کے قریب بندے ہو سکتے ہیں. تو کون سے عبداللہ کی بات ہو رہی ہے جی؟ اگر سند میں کسی راوی کے نام میں ابہام پایا جائے تو اس میں معلوم کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس راوی ثقہ یعنی ریلائبل ہے یا ضعیف یعنی کمزور ہے کہ ریلائبل نہیں ہے. تین چیزوں کو ایسے چیک کرنے کے لیے یہ کیا جاتا ہے. اگر وہی حدیث کسی اور سند سے ملے اور اس میں صحیح پورے نام صحیح طرح لکھا ہوا، پھر آپ کو پتا چل جائے گا اچھا جی فلانے بندے کی بات ہے، اور پھر اس کی پوری ڈیٹیل آپ کو مل جائے گی. آپ کہیں گے جی ہمیں کہاں سے ملے گی؟ آپ کے لیے اب وہ پورے سافٹ ویئر بن گئے، آپ کو ویب سائٹس پہ پڑے ہوتے ہیں، آپ کو مل جائیں گے. اس کو میں اب تفصیل سے اس کو پریکٹس کر کے آپ کے سامنے لے آؤں گا. صحیح حدیث میں متن کا نام مبہم ہو، نام کلیئر نہ ہو، تو پھر یہ دیکھنا پڑے گا کہ کسی خاص صحابی کے واقعے پہ غور کر کے پتہ چلتا ہے کہ یہ جناب کون ان کے اسٹوڈنٹ کی بات ہو رہی ہے. وحدان راوی. وحدان ان راویوں کو کہتے ہیں کہ جن سے سوائے کسی ایک ہی شخص کے کسی اور نے حدیث بیان نہیں کی. وحدان ان کو کہتے ہیں. واحد یعنی اکیلے ہی بندے. راویوں کے مختلف نام، القاب، کنیتیں یہ سب چیک کرتے کیونکہ ان سب کو اگر کریں گے تب پتہ چلے گا کہ بندہ کون ہے. یہ مقصد یہ ہے. کنیت سے مشہور راویوں کے نام یہ بھی چیک کیے جاتے ہیں تاکہ یہ بھی پتہ چل جائے چلو ان کے صرف صاحب کا نام والد دادا کا پتہ ہے لیکن دوسرے کا بھی یہی ہے لیکن کنیت ڈفرینٹ ہے، چلو پتہ چل جائے گا بندے ڈفرینٹ ہے. اور پھر چیک کرنا پڑے گا کہ کون ریلائبل ہے کون نہیں. القاب یعنی ٹائٹلز بھی لوگوں کے ہوتے ہیں، تو ٹائٹل سے بھی پتہ چل جاتا ہے کہ کون آدمی ہے اگر نام مکس ہو رہے ہو. اس کی ایگزامپل آپ یہ دیکھ لیں، عربی کا لفظ ہے ضال یعنی راہ سے بھٹکنے والا. ایک صاحب ان کا نام تھا معاویہ بن عبد الکریم الضال، لیکن اب وہ کوئی گمراہ نہیں ہو گئے تھے،
صرف اتنا ہوا تھا کہ ایک بار سفر کرتے ہوئے مکہ کی طرف بھٹک گئے تھے کہ کدھر جانا ہے، وہ کہیں غلط جگہ چلے گئے تو ان کے دوستوں نے ان کا ایک ٹائٹل رکھ دیا بال، ان کے نام کے ساتھ ہی مشہور ہو گیا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جناب کس بندے کی بات ہو رہی ہے۔ اسی طرح غندر، غندر کا مطلب ہے شور مچانے والا۔ اب وہ ایک صاحب ان کے نام پہ اس لیے ٹائٹل رکھ دیا گیا کہ انہوں نے کسی موقع پہ کوئی زیادہ لمبی بحث کر لی اور تقریر کر لی، تو ان کو پھر شور مچانے والا لوگوں نے، ان کے دوستوں نے کہنا شروع کر دیا، تو وہ اس پہ مشہور ہو گئے۔ اب چاہے مجھے کہہ لیں آپ۔ اچھا، پھر غنجار یعنی ایک سرخ، ان کا اصل میں گال سرخ کلر کے ہو گئے تھے، تو اس لحاظ سے ان کے دوستوں نے ان کا یہ القاب، ان کے لقب ان کا ایسا رکھ دیا، مشہور ہو گئے وہ۔ سائقہ، اب سائقہ کسے کہتے ہیں؟ بجلی کو کہتے ہیں عربی میں۔ تو ابو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے جو ٹیچر تھے ان پہ کہتے ہیں حافظ محمد بن ابراہیم سائقہ، یعنی وہ بجلی کیوں ان کے رکھ دیا ٹائٹل؟ وہ اس لیے رکھ دیا کہ وہ ان میں حافظہ بہت اچھا تھا اور بہت تیزی سے حدیث بیان کر لیتے تھے، اس لیے ان کو لوگوں نے ان کو بجلی قرار دے دیا۔ تو یہ بھی تھے، حالانکہ بہت بڑے اسکالر تھے امام بخاری کے، ان کے اسٹوڈنٹ تھے، لیکن وہ مشہور ہو گئے سائقہ کے نام سے۔ اچھا، اپنے والد کے علاوہ کسی اور سے منسوب بھی ہوتے ہیں، یعنی ایک ہوتا ہے نا ایک آدمی غلام آزاد ہو گیا تو تب بھی وہ اس کے نام سے مشہور ہو جاتے ہیں، یا یہ آپ بیٹے کے نام سے یا بیٹی کے نام سے بھی مشہور ہو جاتے ہیں لوگ، تو وہ اس طرح سے ہوتے ہیں۔ جیسے بلال رضی اللہ عنہ اپنے والد کی نسبت والدہ حمامہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے، بلال بن حمامہ۔ علی رضی اللہ عنہ کے ایک بیٹے ہیں محمد بن حنفیہ، اپنے والد کی بجائے والدہ کے نام سے زیادہ مشہور ہے۔ وہ اس لیے کہ لوگوں نے یہی ایک فرق کرنے کے لیے کہ کون بیٹے یہ سیدہ علی رضی اللہ عنہ کے تو بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن یہ اب سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں یا کسی اور کے؟ اچھا، اسی طرح اور شخصیتیں بھی ہیں، تو اسی طرح سے مقداد بن اسود رضی اللہ عنہ کا اصل نام مقداد بن عمر وہ تھے، لیکن اصل میں یہ تھا کہ وہ مشہور ہوئے بن اسود کیونکہ اسود صاحب نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا تھا، تو اس لیے وہ اس نام سے زیادہ مشہور ہوئے۔ تو ان سب چیزوں کو چیک کرنے کی ضرورت آتی ہے۔ کسی علاقے، جنگ یا پیشے سے منسوب راوی سے بھی آ جاتے ہیں کہ ایک آدمی اپنے کام کے لحاظ سے یا اپنی کسی جنگ میں کوئی خاص انہوں نے کارنامہ انجام دیا تب ہوا، یا اپنے علاقے کے نام سے۔ مثال کے طور پر ایک صاحب ہیں یزید الفقیر، وہ کوئی ایسے فقیر نہیں تھے، مانگتے نہیں تھے، بلکہ یہ ریڑھ کی ہڈی ان کی ٹوٹ گئی تھی، تو عربی میں اس ریڑھ کی ہڈی کو کہتے ہیں فقار، تو اس لیے وہ فقیر کے نام سے مشہور ہوا۔ خالد الخدا، خالد الحذا، حذا اسلام سے، لیکن حذا کا مطلب موچی، وہ تھی نہیں، لیکن جو لوگ جوتے بناتے تھے تو یہ ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، گپ شپ کرتے تھے، اس نام سے مشہور ہو گئے۔ تو اس طرح سے بندوں کے نام ایسے بھی ہوتے ہیں۔ اس سے سب سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بندے کی اصل پرسنالٹی کی پوری ڈیٹیل آ جاتی ہے، بس فائدہ اس کا یہ ہے۔ اچھا، پھر آپ مزید دیکھیے راویوں سے متعلق اہم تاریخیں، یعنی کب پیدا ہوئے، کب فوت ہوئے، سفر انہوں نے کیا تو کب کیا، ملاقات ہوئی کس استاد سے ہوئی، کب ہوئی، کتنے بجے، ان سب کو نوٹ کیا گیا۔
یہ سب بیبلیوگرافی کی ڈیٹیل، اسی کو اسماء الرجال کہتے ہیں، یعنی ہر آدمی کی پوری ہر چیز سامنے آ جاتی ہے۔ حادثے کا شکار ہو جانے والے ثقہ راوی، ثقہ اس کو کہتے ہیں جو ریلائبل بندے ہیں، لیکن معذور بھی ہو سکتے ہیں نا، کبھی حادثہ ہو گیا یا کوئی اور ہوا، تو اب اس میں ایشو یہ آتا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ذہنی طور پہ معذور ہو گئے کسی وجہ سے یا حادثہ ہو گیا تو وہ حدیث سے محفوظ ہو گئے۔ کبھی ہوتا آدمی پاگل بھی ہو سکتا ہے، کسی ٹائم نابینا بھی ہو سکتا ہے، کتابیں بھی جل سکتی ہیں، تو اس طرح کا اگر حادثہ ہوا ان پہ تو وہ بھی اس کا ٹائم کو بھی نوٹ کیا گیا۔ صاحب اختلاط کی روایت کا فیصلہ، یعنی ایک صاحب ان کا کوئی ایسا حادثہ پیش ہو گیا کہ وہ بیان کردہ روایتیں جو وہ پہلے اس حادثے سے پہلے تھی ان کو تو پھر ریلائبل کہتے ہیں، ثقہ ہے، لیکن حادثے کے بعد جو کچھ ان روایات جو بیان ہوئی ان کو پھر ایکسیپٹ نہیں کیا جاتا کہ یار ان سے کوئی غلطی ہو سکتا ہے اس کے بعد ہوئی ہو۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی اس پہ کوئی بیماری آ گئی یا کتابیں جل گئیں اور وہ بھول گئے چیزوں کو، تو پھر کچھ بات کی بات کچھ اور کہہ سکتے ہیں، تو اس لیے یہ چیزیں بھی چیک کی گئی۔ علماء اور راویوں کے طبقات، یعنی نیریٹرز کے آپ کے کلاس فیلوز کون سے ہوتے ہیں، یعنی کون کس کا کلاس فیلو ہے، کس کا، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے کہ اسی بندے کی دوسرے کلاس فیلو سے کی حدیثوں میں بھی چیک کرتے ہیں، اگر وہی بات آ رہی تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر ڈفرینٹ آ رہی ہے یا کنفلکٹ ہو رہا ہے تو ان چیزوں کو چیک کیا جاتا ہے۔ آپ کہیں گے یہ سارے کی آپ کو کیا ضرورت ہے، آپ کو خود کچھ نہیں کرنا، یہ محدثین نے یہ سارا کام کیا، آپ نے اس کو صرف پڑھنا اور سمجھنا، بس دیٹس اٹ، اتنی بات۔ آزاد کردہ غلام، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رکھا تھا کہ غلام کو آزاد آپ کریں، یہ قرآن مجید میں حکم ہے، یہ نیکی ہے، لیکن اس میں پھر اب یہ بھی معاملہ ہوتا تھا کہ آدمی غلام آزاد بھی ہو جائے تب بھی اس کو سٹیٹس نہیں ملتا تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کا ایک رشتہ، وہ پہلے عرب میں تھا لیکن اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپریشیٹ کیا کہ بھی جو اب غلام آزاد ہو تب بھی وہ اپنے پرانے آقا کا فیملی کا حصہ ہے، یہ مراد تھا۔ تو اب ظاہر ہے کہ ایک آزاد کردہ غلام ہے، وہ اگر حدیث میں ان کے نام سے آ رہا ہے، اس میں بڑے بڑے اسکالر ہوئے ہیں، تو ان میں وہ کس نے ان کو آزاد کیا ہے، تو یہ سب چیزیں ہسٹری میں یہ بھی آتی ہے۔ اچھا، اب رزلٹ آتا ہے ثقہ یا پھر ضعیف۔ ثقہ وہ ہوتے ہیں کہ جو ریلائبل، اچھے کردار کے، حدیث کو یاد کرنے، محفوظ رکھنے کی صلاحیت ہے ان میں، اور ضعیف یعنی کمزور انہیں کہتے ہیں کہ جن کے کردار یا احادیث کو محفوظ رکھنے کی صلاحیت کے بارے میں کوئی الزام ہو کہ یار یہ نہیں صحیح طرح یاد نہیں ہے، یا ان کو، یا وہ بندے کے بارے میں کوئی ریپوٹیشن اچھی نہیں ہے، اس ٹائپ کا۔ اور ایک بالکل ایکسٹریم پھر وہ آ جاتے ہیں کہ جو بندہ ایسا آئے کہ جو بالکل ایک ایجنٹ کی طرح ایک جعلی حدیثیں جو بیان کر رہا ہو، تو وہ پھر ایک بڑا کلیئر آدمی وہ بھی آ جاتا ہے۔ راویوں کے ممالک اور شہر، اس کی بھی ضرورت ہوتی تاکہ پتہ چلے کہ وہ کس شہر میں رہے، سفر کہاں کیا، کس استاد سے ملا، کس سے سیکھا، ان سب کو، اور اس کے کس ٹائم پہ ہوا، ان سب کو وہ ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو جناب یہ ہے بیبلیوگرافی، اس طرح سے ریسرچ ہوتی چلی گئی ہے، تو اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ محدثین نے کام کتنی ڈیپتھ سے کیا۔ اچھا، اب آپ نے یوز کیسے کرنا ہے، یہ ہمارا اگلے لیکچرز میں یہ سلسلہ چلے گا۔ جزاک اللہ خیر واحسن الجزا، جو بھی سوال ہو پلیز ای میل کر دیجیے گا۔ السلام علیکم۔